ایک صاحب نے سوال لکھا ہے کہ مشکات شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منحوس چیزیں تین ہیں: عورت، گھر اور گھوڑا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اگرچہ اس کی تشریح پہلے آپ سے عرض کر چکے ہیں، لیکن معمولی سی اس کی تفصیل کے ساتھ بات یہ ہے کہ کبھی بھی حدیث بغیر اساتذہ کے نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے تعلق اور ان کی سنتوں کی پیروی کرنے کے مبارک جذبے سے لوگ حدیث کی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں۔ مثلاً کوئی گائیڈ نہیں رہا تو گئے اور بخاری شریف لے آئے مارکیٹ سے اور اسے پڑھنا شروع کیا، مشکات شریف پڑھنی شروع کی۔ تو آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ حدیث کی کتابیں بغیر کسی استاد کے پڑھیں؟ حدیث کی کتابیں اور احادیث بغیر استاد کے پڑھنا اپنے لیے گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے، سمجھے؟ یہ حدیث یقیناً مشکات میں، اس سے بھی بڑی کتابوں میں۔ اب ایک آدمی آپ کو لے کے بیٹھ جائے جو حدیث کا منکر یا وہ شریعت پہ اعتراضات کرتا ہو تو آپ کو کہے یہ تو تمہاری حدیث کی کتابوں میں اور مستند کتابوں میں آیا ہے، یہ تمہاری والدہ، بیوی، بہنیں یہ سب منحوس ہی ہیں، تمہارا گھر بھی منحوس ہے اور گھوڑا بھی منحوس ہے۔ اس لیے کبھی بھی حدیث کی کتابوں میں ایسی ایسی چیزیں آئی ہیں کہ والعیاذ باللہ اگر انسان نہ جانتا ہو، استاد نہ بتائے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، تو آدمی پڑھ کے کافر ہو جائے، آدمی پڑھ کے کافر ہو جائے۔ حدیث کی کتابوں میں ایسی ایسی روایات موجود۔ پھر آدمی جب استاد سے سنتا ہے، اس کی تاریخی پس منظر کا جائزہ لیتا ہے، تو اساتذہ یہ بتاتے ہیں کہ بیٹے اس کا مقام یہ ہے، یہ روایت اس طرح آئی۔ ہم اس روایت پہ فنی بحث میں آپ کو دو چیزیں عرض کر دیتے ہیں۔ کیا یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ منحوس چیزیں تین ہیں: عورت، گھوڑا اور گھر؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث جب بیان ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تو قاعدے اور طریقے کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حدیث پر نقد کیا، اور سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بولیں اور انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ کو دیکھو، اسے کیا ہو گیا ہے، ہمیں گدھوں کے برابر بنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کہیں نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی۔ نحوست ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز نہیں ہے تو تم اس کو کیوں چھیڑتے ہو؟ اس فنی روایت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مشکات شریف جب میں نے پڑھائی تھی تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ دیکھو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، اور سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو ہے وہ غالباً وہاں ہے، حدیث میں دیکھ لینا، شاید ابو داود میں۔ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر کہیں پر نحوست ہوتی تو یہاں ان تین چیزوں میں ہوتی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کو شارٹ کیا ہے، مختصر کیا ہے، اور یہ کئی جگہ پر قاعدہ اور کلیہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک بات کو بالکل سادگی سے بیان کر دیتا ہے، دوسرا اس کی تشریح کر دیتا ہے، اور اس تشریح میں کبھی وہ اپنے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کی بڑی مثال مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے، اور تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں ایک روایت میں یہ آ گیا کہ میں نے اپنی والدہ کی خدمت کی یا میں کروں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات کہی، تو اس لیے ایک صحابی ایک بات کو ڈائریکٹلی اس کو شارٹ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے، اور دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ اسی کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ تو جب تک کسی شخص کے سامنے ایک ہی حدیث کے الفاظ کہاں کہاں کس کس کتاب میں کس تفصیل کے ساتھ آئے ہیں نہ پتہ ہوں، تو کوئی آدمی ایک حدیث کو پڑھ کے حکم نہیں لگا سکتا۔ مثلا مشکات پڑھ لی، اس میں یہ آیا کہ 3 چیزیں منحوس ہیں، اب اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث اور کہاں کہاں آئی ہے، ابو داؤد میں آئی ہے، مسلم میں آئی ہے، بخاری میں آئی ہے، اچھا وہاں کیا الفاظ آئے ہیں، وہاں کیا الفاظ آئے ہیں، پھر آدمی ایک نتیجے تک پہنچتا ہے۔ اب یہ مشکات میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ادھر آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہی روایت، اور سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی بھی روایت دیکھیں تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کیا بنا۔ عقلاً اس حدیث کو پرکھتے ہیں، عقلاً جب ہم پرکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر تاریخ پہ نظر ہو اور عربوں کی رسومات پہ نظر ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، یعنی جس عرب معاشرے میں وہ تشریف فرما ہوئے تھے، مستقل تصور تھا فال لینے کا۔ فال خیر سے بھی لی جاتی تھی، فال شر کی بھی لی جاتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فال لیتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 20 واقعات ملیں گے جہاں فال لیتے تھے، اور فال ہمیشہ خیر کی، شر کی کبھی بھی نہیں۔ یہ جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، یہ بھی تو فال ہی ہے کہ میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہوں، اور خدا نے میرے ہاتھوں کو برکت اور رحمت سے بھر دیا ہے، اور میں اسے اپنے چہرے پہ مل رہا ہوں کہ میرا چہرہ انسانی جسم میں سب سے زیادہ شرف کی چیز ہے، سب سے زیادہ عزت کی چیز ہے، تو اللہ کی یہ رحمت اور برکت اور نور جو نازل ہوا ہے اسے میں اپنے چہرے میں ثبت کر رہا ہوں، سمو رہا ہوں۔ فعالی تو ہے۔ صبح کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے تشریف فرما ہوئے، اور پہلا سوال یہ پوچھا کہ قریش مکہ کی طرف سے آج کوئی آیا ہے مذاکرات کے لیے؟ عرض کیا گیا کہ سہل آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن جعل اللہ لکم سہلا، اب سہل آئے ہیں، سہل کا مطلب آسان چیز، نرم زمین، نرم مٹی۔ آپ نے فرمایا آج انشاءاللہ سہولت ہی سہولت رہے گی، اور سہل رضی اللہ عنہ آ کے تشریف فرما ہوئے، گفتگو شروع ہوئی اور کچھ ہی دیر میں مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ فالی تو لی تھی سہل کے نام سے۔ فرمایا وہ اونٹنیاں ہماری کوئی دودھ نکال دے۔ ایک کھڑا ہوا، پوچھا تمہارا نام، اس نے جو نام بتایا فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس سے پوچھا تمہارا نام، تو اس نے غالباً بتایا نفع دین، آپ نے فرمایا تم جاؤ۔ یہ فالی تو لیتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ فال کا نیگیٹو سائیڈ، اس کی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ وہ یہ تھا کہ عرب منحوس فالیں بھی لیتے تھے، بجائے اس کے کہ اس میں جو نیگیٹیوٹی کسی چیز میں پائی جاتی ہے اسے اللہ کی طرف پھیریں، دعا کے ذریعے اللہ سے درخواست کریں۔ وہ مستقل عقیدہ رکھتے تھے کہ کوا نظر آ گیا ہے لہٰذا آج تو یہ ہو جائے گا، فلاں چیز آ گئی ہے یہ آج ہو جائے گی۔
فلاں جانور فلاں ہڈی نظر آ گئی ہے، یہ آج ہو جائے گا۔ منحوس جانور، منحوس گھر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو داؤد میں آتا ہے، کچھ لوگ آئے، ان کا عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم پہلے جہاں رہتے تھے ہم تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس گھر میں جب سے ہم شفٹ ہوئے ہیں ہم کم ہوتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر تبدیل کر دو۔ یہ چیز ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بعض چیزوں سے مناسبت نہیں ہوتی، لیکن یہ حکم لگانے کے لیے کہ اس آدمی کو اس چیز سے مناسبت نہیں ہے، بہت گہرا علم درکار ہے، وہ ہوتا نہیں، اس لیے وہ آسانی سے کہتا ہے کہ منحوس کیا چیز ہے یار۔ حق تعالی شانہ کس نحوست کو دور نہیں فرماتے۔ اس لیے اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں نحوست ہوتی، یہ ہے عقلی بات۔ اور عقلاً بات یہ ہے کہ نحوست کا مطلب کیا ہوتا ہے اور برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز انجام کار ایک اچھے انجام پر پہنچے۔ تبارک الذی، بہت ہی برکت والی وہ ذات ہے، یعنی مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو تمہارے انجام کو اچھا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہارے بچوں میں برکت دے گی، یعنی ہر بچہ ٹاپ کا ہو جائے گا، ماشاءاللہ۔ رزق ٹاپ کا ہو جائے گا، تھوڑا سا رزق بھی تمہیں کافی ہو جایا کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ مِنَّا، ہم نے کہا نوح سے زمین پہ اتر، کشتی کو چھوڑ زمین پہ چلا جا۔ بِسَلَامٍ مِنَّا، ہماری طرف سے نوح سلامتیاں نازل ہو، وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، اور نوح ہم تمہاری اولاد میں برکت دیں گے، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور تیرے ساتھ جو جانور اتریں گے نا اور انسان، ہم ان سب کی اولادوں میں برکتیں دیں گے۔ وہ 80-85 آدمی تھے، کائنات اربوں سے بھری پڑی ہے ان کی اولاد سے، خدا نے جو کہا وہ پورا ہوا۔ وَأُمَمٌ، اور ہم ان امتوں کو بھی، ان قوموں کو اٹھائیں گے جنہیں ہم فائدہ پہنچائیں گے، اور وہ قومیں بھی پرورش پائیں گی جو ہمارے عذاب کی مستحق ٹھہریں گی۔ تو برکت کا تصور قرآن بھی یہی کہتا ہے، تبارک اسم ربک، تیرے پروردگار کا نام بہت برکتوں والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ کھانا کھانے کے لیے تشریف فرماتے، پھر آپ ہنسے، تو عرض کیا گیا ہنسی کا سبب، تو آپ نے فرمایا یہ ایک بچہ آیا ہے، کھانا اس نے شروع کیا، پھر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کے ساتھ شیطان بھی بیٹھ گیا، پھر جب نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا وہ قے کر دیا اور بھاگ گیا، تو اس کے بھاگنے پہ مجھے ہنسی آ گئی۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، اب شاہ صاحب پہ اعتراض کرو پھر کیا ہوگا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے ہاتھ سے ایک لقمہ گر پڑا، اور وہ لقمہ اتنی دور تک خود بخود ہی پلٹیاں کھا کے جاتا چلا گیا، تو مجھے فوراً خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنات تمہارے ساتھ کھانے میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ میرے ہاتھ سے لقمہ گرا اور ایک شیطان اور جن نے اسے مجھ سے اتنا دور کر دیا کہ میں اٹھ کے جا کے اسے لوں۔ یہ مشاہدات ہیں لوگوں کے، نحوستیں اور برکتیں۔ اس لیے گھر کی نحوست اگر پڑتی ہے تو یہ پڑ جاتی ہے کہ انجام کار لوگ کم ہو جاتے ہیں، موت زیادہ واقع ہونے لگتی ہے۔ گھوڑے کا مطلب ہے اس کا بد لگام ہو جانا، گھوڑا لگام کو قبول نہیں کرتا، بد سوار ہو جانا، پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیتا کسی کو، کوئی بیٹھے تو اسے پٹخ دینا۔ شریعت نے اس نحوست کی نفی کی جو مشرکین مکہ میں تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کہیں پر یہ ہوتی نحوست تو ان میں ہوتی۔ اور بیوی عورت میں نحوست کا ہونا، اگر عورت میں نحوست ہو تو اس کا مطلب ہے بد اخلاق ہے، اگر نحوست ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انجام کار وہ لڑائی اور تباہی پھیلانے والی خاتون ہے۔ وہ ایسی ہی ہے جیسے جب بارش تھم جائے تو بسا اوقات انسان
چھتری کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی ہو جاتا ہے پھر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ایگزیکٹلی کہا کہ ان 3 چیزوں میں برکت منحوس ہے، یہ فرمایا جو سہل اور عائشہ رضی اللہ عنہم کی روایت میں آتا ہے کہ اگر نحوست ہوتی، وہ تصور جو انہوں نے باندھا ہے، اگر وہ دنیا میں کہیں ہوتا تو ان میں پایا جاتا، لیکن نہیں۔ دوسرا سوال یہ جو آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قحط میں بارش کے متعلق ارشاد فرمایا کہ نماز استسقاء پڑھو، لیکن خیال کر لینا کہ چاند وہ بچھو کی منزل میں ہے، وہ کیا ہے؟ قمر در عقرب، جسے علم نجوم کے لوگ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ یہ روایت بھی آج تک ہمیں بھی نہیں ملی، یہ بہت لوگوں نے نقل کی ہے، حتیٰ کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی مل جائے گا، مگر ہمیں آج تک یہ روایت ملی نہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قمر در عقرب یعنی علم نجوم میں دخل دیا اور فرمایا کہ اس کے دیکھ لینا۔ اگر کہیں ملے تو ہمیں بھی ضرور بتائیے، مدت سے اس روایت کی تلاش ہے، بہت لوگوں نے اسے لکھا ہے، خاص طور پہ یہ جنہیں پچھلے زمانوں میں اہل السنہ کے لوگ، جنہیں علم نجوم آتا تھا، پڑھا ہوا تھا، وہ بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ بہت مرتبہ گزر چکی فضول بات ہے کہ پاکستان دارالاسلام ہے یا نہیں۔ دیکھیں، پاکستان بالکل دارالاسلام ہے۔ یہ جو اسے کہتے رہے نا کہ دارالحرب ہے اور یہاں سے ہجرت فرض ہے اور یہاں پر سول نافرمانی کی تحریک اٹھانی چاہیے، ان سب سے پوچھو کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ محض فتنے اور فساد پیدا کرنا، محض پاکستان کو دارالحرب قرار دے کے پھر یہ ثابت کرنا کہ یہاں پر جہاد اور یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر دارالحرب ہے تو دارالحرب کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ریلوے کی پٹڑیاں اکھیڑ دی جائیں۔ اگر یہ دارالحرب ہے تو پھر شرعی حکم یہ ہے کہ بینکوں کو لوٹ لیا جائے۔ اگر یہ دارالحرب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مخالفین کی خواتین باندیاں بنا لی جائیں۔ کچھ عقل کے ناخن لینے چاہیے، کچھ ہوش کرنا چاہیے۔ یہ فتوے ہیں یا خدا کے دین کے ساتھ کھیلنا ہے؟ خود سوچو، تمہاری عورتوں کو گھر سے اٹھا کر لے جائیں کہ دارالحرب ہے، اور جا کے بینک لوٹ لیں اور گھر میں خزانے لوٹ لیں کہ دارالحرب ہے۔ جب آپ دارالحرب کہتے ہیں تو آپ کو اس دارالحرب کی امپلیمنٹیشن جہاں جہاں پر بھی ہوتی ہے اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کے متعلق کوئی کہتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سزا دیتے تھے، اس لیے کسی بھی دنیا کے بچے کو کہنا، گالی دینا کہ تمہارا نسب صحیح نہیں ہے، تمہارا باپ کوئی اور ہے، یہ شریعت کی نظر میں حد لگتی ہے اس پہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی لعنت پڑے اس پہ جو کسی کا باپ تبدیل کرے۔ یہ حرام ہونے کی گالی یہی تو ہے، اور کیا چیز ہے؟ کیونکہ کسی بچے کے متعلق یہ کہنا کہ یہ والد ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹیکلی تسلیم کر لیا گیا کہ اس کی والدہ اور وہ جو شخص ہے ان دونوں کا قانونی تعلق ہے، نکاح کے ذریعے قائم ہے۔ بیٹا کہہ دینے سے یہ لازم آ گیا کہ اس آدمی کی وراثت میں اس کا حصہ ہے اور بیٹے کے انتقال کی صورت میں وہ باپ ہے، اس کا حصہ ہے۔ یہ کہنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس آدمی کی جتنی اور باقی اولاد ہے وہ اس کے بہن بھائی قرار پائیں گے۔ جب بہن بھائی قرار پائیں گے تو وراثت بھی اسی حساب سے تقسیم ہوگی، اور بہن بھائی قرار پائیں گے تو رشتے بھی نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب جو بھی اس کی شادی ہوگی بچے کی، اس کا وہ سسر بنے گا، اور اگر کوئی گڑبڑ کی ایسی بات ہوئی تو اس پر سارے شرعی احکامات لاگو آئیں گے۔ کہا تو ایک لفظ ہے نا کہ اس کا بیٹا ہے، اب آگے بیٹے کی امپلیمنٹیشن کرو، کہاں کہاں پر جا کر وہ اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اسی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جامع الفصولین
اور حنفی فقہا کی دیگر کتابیں، انہوں نے کہا کسی ملک میں اگر شریعت کا ایک حکم بھی باقی ہے تو وہ دارالحرب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں تو خود اس فتوے پہ بڑا تعجب اور اشکال پیش آتا ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دیا، گرچہ بہت سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ اس فتوے کا ذکر کرتے تھے، سب مانتے تھے، مگر ہمیں کئی مرتبہ تردد پیدا ہوتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ جیسا آدمی ہندوستان کے متعلق فرمائے کہ دارالحرب ہے، یہ کیسے ہوا ہوگا؟ یہ ایک علمی بحث ہے۔ لیکن پاکستان کو دارالحرب کہنا سوائے شر انگیزی کے، فتنے پھیلانے کے اور لوگوں کی مال جان برباد کرنے کے اور کیا ہے؟ پچھلے 30-40 سال نہیں بھگت چکے تمہارے یہ فتوے کہ دارالحرب ہے، اور لڑو اور بم مارو اور ان کے اور مزارات کو تباہ کرو اور یہ کرو۔ اتنی کڑی آزمائش سے گزرنے کے باوجود ٹھنڈے نہیں ہوئے بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق پہ تشریف لائے تھے اور یا خندق کے بعد آپ نے تبصرہ فرمایا حالات پہ، جب حدیبیہ میں آئے، خندق کے بعد جب حدیبیہ میں آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پاگلوں کو لڑائی کا شوق چرا گیا ہے، اور ان لڑائیوں کے شوق نے انہیں فاقوں تک پہنچا دیا ہے، محتاج ہو کے رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ لڑیں گے تو میں پھر بھی ان سے لڑوں گا، میں بھی لڑوں گا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور ان کا اتنا شدید لہجہ لوگوں کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہاں بھی خبر پہنچ گئی کہ انہوں نے شدید تنقید فرمائی ہے کہ فاقوں تک پہنچ گئے ہیں، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، اور انہیں ابھی تک یہ جنون سوار ہے جنگ کا، روکی سوکی کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے۔ بنایا ہے نا تم نے تو تم کرو، بھگتو اس کو۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ سکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی آدمی زبان کھولے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو ہمیشہ اچھی بات کرو یا چپ رہو۔ اور اللہ نے بھی یہی کہا وَلَا تَقْفِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس فیلڈ کا تمہیں علم نہیں ہے اس میں مت دخل دو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، اور تمہارا دل، تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں جو حرکتیں کرتی ہیں نا، یہ قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ دل میں کن خیالات کو پناہ دی تھی، نظر کے ذریعے اپنے دماغ کو کتنا خراب کر لیا تھا، اور زبان سے کیا بکتے پھرتے تھے تم۔ یہ تینوں چیزیں اللہ نے کہا تینوں چیزوں کا حساب لیں گے۔ تو اس سے دارالحرب کہاں سے آ گیا؟ جامع الفصولین وغیرہ میں ہے کہ ایک حکم بھی اگر باقی رہے گا تو دارالحرب نہیں بن سکتا۔ ایک سوال یہ دریافت کیا ہے کہ مدینہ منورہ کو یثرب کہنا بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ بھئی یہ یثرب کہنا گناہ ہے۔ یثرب کا مطلب ہے وبا والی زمین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل مدینہ منورہ کی زمین واقعی وبا والی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شدید بخار ہو گیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ راتوں کو اٹھ کے روتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا کبھی وہ دن بھی آئے گا جب مکہ کی وادی شامہ اور فلاں وادیاں ہم دیکھیں گے، اور کیا وہ دن بھی آئے گا کہ وہاں کی نرم گھاس سے ہم دوست مل کے بیٹھیں گے وہاں کی نرم گھاس پہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس بخار کی وجہ سے بالوں کے گرنے کی شکایت ہو گئی تھی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو شدید بخار ہو گیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بہت سے لوگوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس شدید بخار کی وجہ سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اجازت دیں واپس چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا نا، ان للہجرۃ لشان، ان للہجرۃ لشان، ہجرت جو ہے نا اس کا بڑا اپنا مقام ہے، بالکل نہیں جانا۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ایک دن صبح کہ میں نے آج رات دیکھا ایک عورت نے بال بکھیرے ہوئے تھے اور وہ اس شہر میں تھی، پھر وہ چلی گئی۔ عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ وبا نکل گئی اس زمین سے۔ تو اس لیے مدینہ منورہ کو اگرچہ بڑے بڑے شاعروں نے یثرب کہا ہے مگر یہ گناہ کی، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے
کہ تم میں سے جو کوئی یثرب کہے اسے چاہیے کہ 10 مرتبہ میرے شہر کو مدینہ کہے، یعنی پاک چیز، پاک جگہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے طابہ قرار دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک لوح محفوظ میں گئی ہوگی اور وہاں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اس لیے فرمایا، یا فرشتوں نے خبر دی ہوگی، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ میرا شہر پاک ہے، اور فرمایا اس پہ توبہ کرو۔ تو توبہ گناہ سے ہی کی جاتی ہے نا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو یثرب کہنا گناہ کی بات ہے، والعیاذ باللہ۔ رہ گیا آپ کا یہ اشکال کہ قرآن نے بھی کہا یا اہل یثرب، یہ خندق کے واقعے میں آیات نازل ہوئی تھی۔ دو باتیں، کہا کس نے تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑا ہی کہا ہے، اللہ نے منافقوں کا قول نقل کیا کہ منافق لوگوں نے کہا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثرب میں رہنے والو اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس میدان جنگ میں، واپس بھاگو یثرب کی طرف۔ تو یہ قول قرآن نے جو ذکر کیا ہے، ایمان والوں نے تھوڑی ہی کہا تھا، یہ تو منافقوں نے کہا تھا، اور منافق تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا، انہیں تو موقع ملنا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جس چیز نے عزت اور شرف پائی ہے اس چیز کی وہ توہین کریں، یہ ان کا قول ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ یثرب کہنا گناہ ہے، تو اب قرآن کریم نے اگر ایک بات کہی ہے تو اس پہ بحث کرنا فضول ہے میرے بھائی۔ جن مفتیوں نے یہ فتوے دیے وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، وہ سب جانتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اب کوئی کہے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی پرستش نہیں کرتے تھے، انہیں خدا نہیں مانتے تھے۔ بھئی جس وقت وہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا مانتا تھا، اللہ نے اس کا ذکر کیا، 3-4 صدیوں کے اندر اندر وہ فرقہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ جساس جیسے آدمی جو 4 صدی کے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں نہیں رہا۔ اب کوئی آدمی قرآن کی اس آیت کو اٹھائے کہ قرآن نے جھوٹ بولا ہے والعیاذ باللہ، اور ہم تو یہودی کہے کہ بھئی تم اس وقت پرستش کے تمہارا ایک فرقہ تھا اس وقت ختم ہو گیا، تو اس لیے یثرب کہنا گناہ ہے۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ کافروں کے میلے ٹھیلے میں جانا اور مشرکوں کے ساتھ ٹھہرنا بالکل نہیں چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی کافر کے ساتھ ٹھہرے گا وہ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ، اب یہ حدیث لے جاؤ نا تو جتنے بھی فارن میں رہتے ہیں سب کے رہنا حرام قرار پائے گا یا نہیں؟ اس کا مطلب محدثین اور اساتذہ نے یہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی کافر کے ساتھ رہے، اس حد تک محبت اور تعلق پیدا ہو جائے کہ اس کی کفر کی رسوم میں بھی شریک ہونے لگے، تو اس کو فرمایا کہ قیامت بھی تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ ایک آدمی رہتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں نہ ہندوؤں سے نہ سکھوں سے نہ کچھ اور، ضرورت کے وقت محلے میں جیسے لوگ رہتے ہیں ملتا ہے، محلے میں ایک دوسرے سے کام پڑتا ہے کر دیتے ہیں، اس کو کیا واسطہ ہے پنجے سے، اور اس کو کیا واسطہ ہے کرپان سے، اور اس کو کیا واسطہ ہے ان ساری چیزوں سے؟ کچھ بھی نہیں، وہ عام انسانوں کی طرح پرامن شہری ہے اور زندگی بسر کر رہا ہے، اس پہ یہ حدیث بھی فٹ نہیں بیٹھتی، اور وہ انسان محبت کچھ، تو اس لیے کبھی بھی کفر اور شرک کی رسومات کی تعظیم، ان کی محبت دل میں قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ اس کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ نفرت کرے اور لڑنے بھیڑنے پہ آ جائے، وہ بھی نہیں، بس اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے۔ دکھائیے ممکن ہے کوئی چھوٹی سی چیز۔ جس انسان کا کوئی مذہب نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ کافر ہے، اور کیا ہے؟ اس انسان کے لیے کوئی مذہب بھی نہیں ہے تو اس تمام مذاہب کا اللہ کے ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے نا، کتابوں یہ خدا کی کتابوں کا بھی تو انکار کر رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کا بھی تو انکار کر رہا ہے نا۔ مذہب کا نہ ماننا یہ خود کفر ہے،
اس لیے کہ مذہب زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ مذہب تقاضا کرتا ہے، وہ ایک نظریہ ہے، وہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پہ ایمان ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے مذہب اس کو کہ جو کچھ کر رہے ہو نا، ایک دن آئے گا تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ گناہ سے روکنے اور رکنے کے لیے سب سے مؤثر چیز اللہ کے ہاں حساب دینے کا تصور ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، کوئی قانون دنیا کا، کوئی بڑے سے بڑا قانون اور کوئی بڑی سے بڑی سزا بھی انسانوں کو گناہ سے نہیں روک سکتی۔ انسان اگر گناہ سے رکتا ہے، چاہے حقوق اللہ میں اور چاہے حقوق العباد میں، جب یہ تصور اس کے ذہن میں پک جائے، راس ہو جائے، جگہ پکڑ لے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں نا، ایک دن اللہ کو حساب دینا ہے، ایک دن میں نے جانا ہے قبر میں، اور اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے میری ان حرکتوں پہ، تب جا کر کہیں انسان بنتا ہے۔ اور اس کا مذہب ہی کوئی نہیں ہے، کیا ہم اسے اجازت دے دیں گے کہ وہ جو مرضی ظلم کرتا رہے؟ خدا تو ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں، آگے چل کے نتیجہ کار پہ اللہ نے کہا اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ حقا کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے ایک مقام پہ کہ یہ پکے کافر ہیں، اسی کی دنیا میں فساد مچائیں گے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے اس بات پہ۔ ہم اگرچہ بول نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہے بولنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ عالم اسلام پہ 3 حملے ہوئے ہیں۔ ایک حملہ ہوا تھا فرانسیسیوں کی طرف سے، فرنگیوں کی طرف سے، مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کر لیا تھا۔ دوسرا حملہ ہوا تھا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا، اور ان کا بھی مقابلہ کر لیا تھا مسلمانوں نے۔ وہ سب یہی کہتے تھے، فرانسیسی بھی اور انگریز بھی، کہ تم عبادت کرو اپنے گھروں میں رہ کے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ چلاتے رہیں، ہمیں کیا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی میں فتوے دیتے رہیں، جو مرضی کریں، ہمیں کیا ہے؟ یہ ان کی ساری پالیسی کا نچوڑ عرض کر رہے ہیں۔ سر سید نے یونیورسٹی بنا لی تو ہمیں کیا ہے؟ اپنی نجی زندگی پہ عمل کرتے رہو، لیکن اگر تم نے بات کی قانون کی، بات کی آزادی کی، تو ہم پیس کے رکھ دیں گے تمہیں، اور انہوں نے کیا۔ خبردار نظام کی تبدیلی، خبردار، بس دین اتنا ہے کہ تم اپنے گھروں میں عبادت کرو۔ اب تیسری قوت جو حملہ کر رہی ہے نا، اور تیسری قوت جو آ رہی ہے، یہ چائنا ہے۔ کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی رشتوں کا تقدس نہیں، کچھ نہیں، حتیٰ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پہلوں نے اجازت دے دی تھی گھر میں نماز اور قرآن پڑھنے کی، ہمارے نزدیک گھر میں چھپ کے نماز پڑھو گے تو بھی ہم ماریں گے۔ قرآن کسی گھر سے برآمد ہو گیا تو یاد رکھو تمہیں لٹکا دیں گے۔ یہ فیوچر ہے مسلمانوں کا، اس سارے خطے کے مسلمانوں کا۔ ایک طرف امریکنز ہیں، وہ کہتے ہیں نجی زندگی میں جو مرضی کرتے رہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، قانون کو مت چھیڑنا۔ اور دوسری طرف یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو بھی نہیں اب ہونے دیں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری نسلوں نے آئندہ کس چیز پہ جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس حضر یعقوب الموت، اور جب یعقوب علیہ السلام پہ وفات کا وقت آیا، اسے اپنے سارے بچوں کو بلایا، یوسف، بنیامین، سارے اس کے بیٹے پوتے سب جمع ہوئے، اسے کہا سب سے بڑا سوال میرے بچوں میری زندگی کا یہ ہے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ میرے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہ یعقوب علیہ السلام کے جو والد تھے اسحاق، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے تعریف کیا، اللہ نے کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور ابراہیم اتنا اچھا ہمارا دوست تھا کہ وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے گیا کہ اس پاک کلمے لا الہ الا اللہ پہ قائم رہنا بچوں، میری یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، میری نسلوں کے لیے، میں اپنی نسلوں کو کیا عقیدہ دے کے جا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا کلمتاً، اور طیبہ، پاک جملہ وہ اپنی اولاد میں چھوڑ کے گیا۔
حتیٰ کہ یعقوب نے بلایا اور اس نے کہا ما تعبد، میرے بچوں کس کی عبادت رہے گی میرے خاندان میں؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں میں کون سا دین چھوڑ کے جائیں گے، کس کے حوالے کر کے جائیں گے۔ یہ بچوں کے پیدائش کے جو شوق ہے نا، بڑی ذمہ داری اس پہ آتی ہے کہ وہ سوچے میں اپنے بعد اپنی اولاد کو کس دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔